کوئی کام ایسا کروں زندگی میں کہ راضی ہو تیری رضا یا الہی۔ عطار کا پیارا بننے کی خواہش سب کو ہے، جسے عطار کہے میرا پیارا ہے، اس کی کیا بات ہے۔ اگر کچھ واقعات حاجی مشتاق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کے ایسے ہوں کہ بیان کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے رغبت کا سامان ہوگا۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بڑی انوکھی بات ہوگی۔ انتقال سے 2 دن قبل میں حاضر ہوا عیادت کے لیے، تو آپ نے کسی بزرگ کے متعلق مجھ سے فرمایا کہ ان کا کہیں تذکرہ ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق کل بتاتا ہوں، اور اتفاقاً دوسرے دن بھی میرا جانا ہوا۔ جیسے میں داخل ہوں، اب انتقال سے 1 روز قبل کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ جو سوال کیا تھا آپ سے ان کے متعلق ایک اسلامی بھائی سے میں نے کتاب لی اور ان کا تذکرہ مجھے مل گیا اور میں نے اس کا مطالعہ کر لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو واقعی کی کیفیت کا اندازہ اس وقت ہو جب یہ بتایا جائے کہ حاجی مشتاق عطاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے، لیکن پھر بھی جو مطالعے کی دھن تھی، اللہ 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 ان کے صدقے ہمیں ذوق علم دین عطا فرما دے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی ایک تعداد دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں جو ہے وہ سمجھ رہی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے ماحول کی کیا برکتیں اور اچھے ماحول کی کیا برکتیں، ہم بیان کریں یا حاجی مشتاق صاحب بیان کریں؟ تو حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں ہم اچھے ماحول کی برکتیں سنتے ہیں۔ جو اچھوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، جیسوں کے درمیان جو اٹھے گا بیٹھے گا وہ ویسا ہی کہلائے گا۔ آج بہت سی برائیاں معاشرے میں عام ہیں، ان برائیوں کے کرنے والے پیدائشی برے نہیں تھے، ان کو صحبت نے برا کر دیا کہ آج اچھی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو ذرا سی بات سمجھاؤ لیکن ان کے دماغ میں نہیں آتی، تو یہ کیا ہے؟ یہ بری صحبت کا اثر ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول پاکیزہ، اچھی اور نیک صحبت کی جیتی جاگتی مثال۔ اس ماحول سے وابستہ ہو کر الحمدللہ لاکھوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا، لاکھوں نے توبہ کر لی، اللہ کے نیک بندے بن گئے، اسلامی بہنوں نے توبہ کی، اسلامی بھائیوں نے توبہ کی، جو کل تک بے نمازی تھے نمازی بن گئے، نافرمانیاں کرتے تھے فرما برداری کرنے لگ گئے، عورتیں جو بے پردہ گھومتی تھی پردہ کر لیا انہوں نے، نمازیں قضا کرتی تھی نمازیں پڑھنے لگ گئی، شوہروں سے بدتمیزیاں کرتی تھی اب با ادب بن گئی، گھر والوں کا خیال نہیں ہوتا تھا اب خیال ہو گیا، بچے ماں باپ کی گستاخیاں کرتے تھے اب اپنے ماں باپ سے ادب و احترام سے پیش آتے ہیں، کل تک جو معاشرے کا ناسور تھے آج وہ معاشرے کی عزت بن گئے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، یہی دعوت اسلامی کا مطمح نظر ہے۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم سب مل کر اللہ عز و جل اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو سینے میں بسا کر ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں کہ کاش موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ لب پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، لب پر درود و سلام ہو، لب پر تلاوت کلام پاک ہو، اور ہمارا اس وقت حال یہ ہو کہ کاش ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ ورنہ اگر گانے سنتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، ڈرامے اور الٹے سیدھے کھیل کود دیکھتے ہوئے موت آئی تو اس موت کے بارے میں کیا رب تعالیٰ کو منہ دکھائیں گے کہ اللہ ہمیں گانے سنتے ہوئے موت آئی تھی؟ آج لوگ اپنی گاڑیوں میں، کار میں، بسوں میں خوب گانے باجے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی دوران خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گانا چل رہا ہے اور دماغ بھی ادھر ہے، تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کس حالت میں ہمارا انتقال ہوا تھا؟ والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سے پناہ عطا فرمائے۔ تو اپنی سوچوں کو مدنی بنائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کیجئے، دنیا میں بھی فلاح ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس کام میں سرگرم عمل ہے اور 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ کوئی کام ایسا کروں زندگی میں کہ